جس طرح قائد اعظم نے 1948 میں فرمایا تھا کہ قومی پالیسیاں یہ منتخب حکومت بنائیں گی، تو انہوں نے تو اس ملک میں جمہوریت کے لیے یہ بات کہی تھی کہ ملک کی پالیسیاں منتخب حکومت یا پارلیمنٹ بنائیں گی، اور جو فوج کا کام ہے وہ ان کا کام بارڈر پہ ملک کا دفاع کرنا ہے۔ یہی انہوں نے بات کہی تھی، اور وہ بات ان کا گناہ بن گیا۔ دہشت گردی کو ختم کرنے کا حل آپریشن نہیں ہے۔ جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ ابھی کوئی 17-18 بڑی آپریشن ہو چکی ہے، تو تقریباً 21 بڑے آپریشن ہو چکے ہیں، اور پچھلی سال ہمارے ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا تھا کہ پچھلی سال کوئی 1400-1500 بڑی آپریشن چھوٹے آپریشن ہو چکے ہیں، لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکلا۔ دہشت گردی مزید بڑی، یہاں بھی دہشت گرد بنایا گیا ایک پولیٹیکل پارٹی کی ورکر کو، صرف اس لیے کہ اس صوبے میں خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے امن چاہیے اور مجھے ملٹری آپریشن نہیں چاہیے، اور نہ ملٹری آپریشن اس صوبے کے امن کے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے یہی کہا تھا۔ 1979 میں ایک وار شروع ہو جاتی ہے، افغانستان اور روس چڑھائی کر دیتا ہے۔ اس جنگ میں چونکہ پاکستان فریق نہیں تھا، ہمسایہ تھا، لیکن اس کو نہ چاہتی ہوئی بھی اس وقت کی گورنمنٹ کو اس میں دھکیلا جاتا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، اس وقت جس طرح قائد اعظم نے 1948 میں فرمایا تھا کہ قومی پالیسیاں یہ منتخب حکومت بنائیں گی، لیکن پھر آپ دیکھیں کہ 1948 میں انہوں نے جب یہ فرمایا، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ بیمار تھا، اس کو ایک کراچی جو اس وقت کیپٹل تھا، جہاں پہ پوری پاکستان کی بڑی بڑی ہاسپٹلز تھی، ان سے روانہ کر کے ایک ایمبولنس میں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ایمبولنس نہیں تھا، پھر راستے میں اس کو خراب کر کے اس میں تیل نہیں تھا۔ پھر جناب اسپیکر صاحب، زیارت بلوچستان میں اس کی شہادت ہوتی ہے، تو انہوں نے تو اس ملک میں جمہوریت کے لیے یہ بات کہی تھی کہ ملک کی پالیسیاں منتخب حکومت یا پارلیمنٹ بنائیں گی، اور جو فوج کا کام ہے وہ ان کا کام بارڈر پہ ملک کا دفاع کرنا ہے۔ یہی انہوں نے بات کہی تھی، اور وہ بات ان کا گناہ بن گیا۔ جناب اسپیکر صاحب، اس طرح جب افغان وار شروع ہوا تو ہم بچے تھے، تو ہمیں سمجھایا گیا کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ اس وقت افغانستان کے لوگوں کو مجاہدین کہا گیا، اور پاکستان میں جتنی بھی لوگ افغان جہاد کے لیے جاتی تھی تو ان کو کہا کرتی تھی کہ آپ جا کے اگر آپ وہاں پہ آپ شہید ہو جاتے ہیں تو آپ کو شہید کا درجہ ملے گا۔ پھر جناب اسپیکر صاحب، چونکہ یہ پالیسیاں منتخب حکومت نے اس وقت بھی نہیں بنائی تھی، کوئی اور بنا رہا تھا، تو پھر یکدم ان مجاہدین کو طالبان کہا گیا۔ پھر جناب اسپیکر صاحب، ان طالبان اور افغان مجاہدین کے لیے پوری دنیا سے ڈالرز اکٹھی کی گئی، پتہ نہیں وہ ڈالرز کہاں چلے گئی۔ جب تک ڈالرز ملتی رہی جناب اسپیکر صاحب، اس وقت تک یہ جنگ جو ہے ہمارے پاکستانیوں کے لیے جہاد تھا، لیکن جب وہ ڈالر بند ہو گئی تو پھر یکدم پالیسی بدلی کہ یہ جتنی بھی افغانی ہے یہ ساری دہشت گرد ہے، ان کو دہشت گرد کہا گیا، مجاہدین کو بھی، اور جو انہوں نے طالبان بنائی ان کو بھی۔ جناب اسپیکر صاحب، پھر ایک نئی اصطلاح چلی، وہ نئی اصطلاح یہ تھی کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان۔ اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ گڈ طالبان کون ہے اور بیڈ طالبان کون ہے۔ تو جو گڈ طالبان تھے ان کو یہاں پہ آ کے بسایا گیا مختلف ادوار میں، ان کو فیسلیٹیٹ کیا گیا، ان کو مجاہدین اور غازی کا رتبہ دیا گیا، اور جو ان کو پسند نہیں تھی ان کو بیڈ طالبان کہا گیا۔ تو یہ پالیسیاں کس کی تھی؟
یہ تو کسی بھی منتخب حکومت کی نہیں تھی، کسی بھی پارلیمنٹ کی پالیسی نہیں تھی۔ جناب اسپیکر صاحب، پھر آتی ہے 2013 میں ہماری حکومت بنی۔ اس وقت بنی جب اس صوبے میں دہشت گردی کا راج تھا۔ اس صوبے میں دہشت گردی سے ہماری معزز پارلیمنٹیرین شہید ہو چکی تھی۔ ہماری خیبر پختونخوا میں 50-60 ہزار لوگ شہید ہو چکی تھی۔ اس طرح ہمارے لاکھوں بچے یتیم ہو چکی تھی۔ اس طرح ہزاروں ہماری خواتین بیوہ ہو چکی تھی۔ ہماری تقریباً کوئی 10,000 سے زیادہ لوگ معذور ہو چکی تھی۔ تو جناب اسپیکر صاحب، ہمیں حکومت ملی، ہم نے کوشش کی، پالیسیاں بنائی کہ وہ دہشت گردی کیونکہ وہ پرائی جنگ تھی، ہماری جنگ نہیں تھی، لیکن ہم نے اس کو اپنا جنگ بنایا اور ہم نے پاکستان کو میدانی جنگ بنایا۔ تو جناب اسپیکر صاحب، اس میں کتنا نقصان ہمارا ہوا، بلینز آف ڈالر کا ہمارا نقصان ہوا، اور ہمیں جو ملا وہ نمک میں آٹے کے برابر بھی نہیں ملا۔ جناب اسپیکر صاحب، پھر 2018 میں خان صاحب کی حکومت آتی ہے۔ اس سے پہلے تقریباً کوئی سینکڑوں ڈرون اٹیکس ہوتی ہے، کبھی مدرسوں پہ ہوتی ہے، کبھی مساجد پہ ہوتی ہے، کبھی گھروں پہ ہوتی ہے، کبھی اور کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ ہمارے ہزاروں لوگ شہید ہو گئی، لیکن ان ڈرون اٹیکس کو ہم نے نہیں روکا۔ جب 2018 میں خان صاحب کی حکومت آئی اور جب 2022 میں ختم ہوئی تو 3.5 سال میں ایک ڈرون اٹیک نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت کی پرائم منسٹر خان صاحب نے اس کی اجازت نہیں دی کہ آپ نے ڈرون اٹیک نہیں کرنا۔ آج میں بھی اس کی موقف کے ساتھ کھڑا ہوں کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کا حل آپریشن نہیں ہے۔ جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ ابھی کوئی 17-18 بڑی آپریشن ہو چکی ہے، تو تقریباً 21 بڑے آپریشن ہو چکے ہیں، اور پچھلی سال ہمارے ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا تھا کہ پچھلی سال کوئی 1400-1500 بڑی آپریشن چھوٹے آپریشن ہو چکے ہیں، لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکلا۔ دہشت گردی مزید بڑھی، اور مزید ہمارا جو یہ پختون بیلٹ ہے یہ دہشت گردی کی زد میں آتا گیا اور جلتا رہا۔ بالکل ہم اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، ہم بالکل صدقے دل سے ہم ویلکم کرتے ہیں، اور اس لیے ہم نے امن جرگہ بلایا، اور اس جرگے کے ذریعے ہم نے پوری دنیا کو پیغام دیا کہ پختون اور اس صوبے کے جو لوگ ہیں یہ پرامن لوگ ہیں، یہ سلامتی چاہتی ہے، یہ امن چاہتی ہے، اپنے لیے، اپنے بچوں کی خاطر، اپنی خواتین کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر۔ جناب اسپیکر صاحب، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہے جس سے اس صوبے کو قصداً عمداً دہشت گردی کی لپیٹ میں مزید دھکیلا جا رہا ہے۔ ایک منتخب حکومت ہے یہاں پہ 2/3 اکثریت سے، باوجود اس کی کہ سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ الیکشن 2024 میں ہم سے ہماری پارٹی کا نام چھینا گیا، ہم سے ہمارا نشان چھینا گیا، ہمیں کمپین نہیں کرنے دیا گیا، ہماری لیڈر کو جیل میں ڈالا گیا، ہماری جو بڑی بڑی لیڈر تھے جو ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان پہ مقدمات بنے۔ خود میرے اوپر 16 مقدمات بنی، جن میں 3 دہشت گردی کی مقدمات تھی۔ یعنی ہمیں دہشت گرد بنایا گیا ایک پولیٹیکل پارٹی کی ورکر کو، صرف اس لیے کہ اس صوبے میں خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے امن چاہیے اور مجھے ملٹری آپریشن نہیں چاہیے، اور نہ ملٹری آپریشن اس صوبے کے امن کے لیے بہتر ہے، انہوں نے یہی کہا تھا۔ جناب اسپیکر صاحب، اسی طرح ہماری جتنی بھی یہاں پہ پارلیمنٹیرین بیٹی ہے، جو آج کل ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے، پہلے ہم کہتی تھی کہ علماء فتوے دیتے ہیں، کوپر کی فتوے، آج انہوں نے وہی کام شروع کیا۔ آج ہماری لیڈروں کو ان کے اوپر فتوے داغے جاتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، اور عملی طور پہ انہوں نے کیا
کیونکہ میرے اوپر اگر 3 دہشت گردی کی پرچی 780 کاٹی گئی تھی اور الحمدللہ ساری کیسز میں جیت گیا عدالت کے ذریعے. تو اس طرح اس ایوان میں جتنی بھی پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو لیڈرشپ بیٹھی ہے، یہ جو ممبر بیٹھے ہیں، ہر ایک کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ انہوں نے ڈالا. تو اس طرح کس طرح منائیں گے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہو، ایک ایسی پارٹی جس نے الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ لی ہو، ایک ایسی پارٹی جس نے آج تک مسلسل وہ زیر عتاب ہے، ان کے اوپر چاپی، ان کی بچوں کو اٹھایا گیا، ان کی گھروں کی چادر اور چاردیواری کو پامال کیا گیا، ان کی خواتین کی تذلیل ہوئی. پاکستان میں کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے خواتین کی تذلیل نہیں کی، لیکن ان لوگوں نے کی. اور جناب اسپیکر صاحب، بہت سے لوگوں کو شہید کیا گیا، ہماری پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ کیونکہ ہمارا لیڈر کہتا ہے کہ یہ پاکستان بھی میرا ملک ہے، یہ فوج بھی میرا فوج ہے، یہ اداری بھی میری اداری ہے. تو جناب اسپیکر صاحب، تو ابھی تک ہم نے ایسا کوئی نعرہ نہیں لگایا جس سے یہ تعصب یا اس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ تعصب کر رہی ہے یا یہ خدا نخواستہ اپنی ملک کے ساتھ کوئی غداری کر رہی ہے. میں اب آتا ہوں، پرسوں یہاں پہ ایک ڈرامہ ہوا. وہ ڈرامہ اس لیے ہوا کہ جناب اسپیکر صاحب، میں اسپیچ کے لیے کھڑا ہو گیا، سردار شاہ جہان صاحب نے فیلڈ مارشل کو مبارکباد دی. میں نے سردار شاہ جہان صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے فیلڈ مارشل کی تعریف کی ہے تو میں بھی ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو اسی کام پہ لگایا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف پریس کانفرنس کری، اس میں آپ پی ٹی آئی والوں کو گالیاں دیں، اس میں آپ پی ٹی آئی والوں کو دھمکیاں دیں. تو میں نے کہا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے کہا کہ میں اسیم منیر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ہر ہفتے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے اس طرح کی ایک اور پریس کانفرنس ہر ہفتے کرایا کرے، تاکہ جو ہماری پاپولرٹی ہے ہماری لیڈر کی، ہماری پارٹی کی، کہ اس کا گراف اور بھی زیادہ ہو جائے. اور ان کی پریس کانفرنس کا تو پوری پاکستان نے ستیہ ناش کر دیا، کیونکہ کمنٹس باکس جہاں بھی وہ پریس کانفرنس شیئر کرتے ہیں، کمنٹس بلاک جو ہوتا ہے نا، کمنٹ سیکشن جو ہوتا ہے اس کو بلاک کر دیتے ہیں، تاکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کی اس بات کو ناپسند کرتے ہیں اور لوگ غصے کا اظہار کرتے ہیں، اور لوگوں کا غصہ یہ ہے کہ کمنٹس باکس میں اس کو میسیجز بھیجتے ہیں، اس کو مطلب ہے کہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو میں نے بھی یہی کہا، اس پہ ہمارے ایک موسوعہ جو تاریخ میں 78 سالہ پارلیمانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ وہ فیلڈ مارشل صاحب کی تصویر لے کے آتی ہے اور وہ یہاں پہ لہراتی ہے. تو جناب اسپیکر صاحب، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک سرکاری ملازم کی تصویر کبھی بھی کوئی بھی پارلیمنٹیرین کسی بھی پارلیمنٹ میں لے کے آیا ہے آج تک؟ نہیں. اچھا، آپ لے کے آئے ہو تو ٹھیک ہے، لہراؤ. اسی سے تو آپ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہو کہ آپ کس کی ساتھ ہو، آج جمہوریت کے ساتھ ہو یا امریت کے ساتھ ہو. جناب اسپیکر صاحب، پھر میں گلہ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ہمارے اکبر ایوب صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ارشد ایوب صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں. ان کی دادا بھی فیلڈ مارشل تھی، جو حقیقی فیلڈ مارشل تھی، جو 65 کی جنگ سب کو پتہ ہے کہ کتنی دن چلی، اور وہ فضائیہ جنگ نہیں تھی، وہ زمینی جنگ تھی، اور خود مورچوں پہ جا کے لڑتے تھے. تو ان کو تصویر کو کیوں نہیں لے کے آیا؟ اچھا، کل وہ اپنی ان کی نواسی بیٹے وہ ان کی تصویر کو لے کے آئیں گی. جناب اسپیکر صاحب، کل کوئی چیف سیکرٹری صاحب سے خوش ہوگا، کوئی کام اس کا ہو گیا ہوگا، وہ چیف سیکرٹری صاحب کی تصویر کو لے کے آئیں گی. پرسوں موصوفہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی سیکرٹری ان کو گاڑی دے دیں گی تو اس کی تصویر کو لہرائیں گی. تو یہ کون سی روایت انہوں نے ڈالی؟ اچھا، میں اپنی اپوزیشن لیڈر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ کام کیا ہے اچھا کیا ہے؟ ہاں، یہ جواب دے دے. اگر کہتے کہ اچھا ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جناب اسپیکر صاحب، میں ایک سوال اور بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو سیکیورٹی سٹاف ہے
ان کی انکوائری کرائی جائے کہ اس طرح کی تصاویر اگر کوئی لے کے آتا ہے تو کل کوئی پستول بھی لے کے آ سکتا ہے، کوئی ویپن بھی لے کے آ سکتا ہے، تو ان سے تو بالکل لازمی جو سیکیورٹی سٹاف ہے ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی جان آپ کس کی اجازت سے، آپ بیٹھے یہاں پہ کس کے لیے ہو؟ یہ 4.5 کروڑ لوگوں کی منتخب اسمبلی ہے، یہاں پہ عام لوگ نہیں بیٹھتے، یہاں پہ تو کل کوئی اور واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جذبات کو بھڑکانے کے لیے اور ہماری جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے یہ اقدام کیا گیا۔ اگر یہ اقدام ٹھیک تھا تو ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب بھی اس پہ بات کریں کہ ہاں ہم نے بالکل ٹھیک کیا ہے، تاکہ وہ خود بھی ایکسپوز ہو جائے اس سے۔ اور جناب اسپیکر صاحب یہ تو خود پہلے بھی ایکسپوز ہو چکی ہے۔